الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ سے مختلف اسالیب کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، ان کے مختلف سوالات کا جواب ہے۔ وہ جس طریقے سے مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان کے عقیدہ رسالت کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کے مذاق کا ذکر کیا ہے۔ اہل مکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر آئے بھی تو یا تو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہو، ہم انسانوں میں سے نہ ہو، اور اگر ہم انسانوں میں سے آئے بھی تو پھر وہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار گھرانے میں آئے، کوئی بڑا مالدار، کوئی بہت بڑا سردار، کوئی بڑا سرمایہ دار قسم کا آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بنائے۔ تو ان باتوں کی بنیاد پر وہ طرح طرح کا استہزاء کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں طرح طرح کے استہزاء کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے کچھ ایسے مکہ کے سرداروں کے نام لکھے ہیں جن کو مستہزئین قرار دیا گیا ہے، جو استہزاء کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ ان میں ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، عاص بن وائل ہے۔ یہ مکہ کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان اذیتوں میں سے ایک طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ اچھا یہ ہے وہ شخص جو ہمارے بتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، یہ ہے وہ شخص۔ یعنی یہ ان کے استہزاء کا ایک انداز تھا۔ قرآن کریم اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن ان کے استہزاء کا جواب دے رہا ہے کہ کبھی تم نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا ہے کہ تم خود کیا ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم رحمان کا انکار کرتے ہو۔ یعنی رحمان وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر رحم کرتا ہے، جس کی رحمت نے تمہیں اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، تم تو اس کا انکار کرتے ہو اور پھر بات کرتے ہو مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے ان کے استہزاء کا جواب قرآن کریم اس آیت میں دے رہا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ ہزواً سے مراد مذاق۔ اور کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی جو تمہارے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، کیا وہ یہ والے صاحب ہیں؟ یہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی کا استہزاء کرنے کے لیے اس کو کہیں کہ کیا تم مجھے سمجھاؤ گے، تم میرے بارے میں بات کرو گے۔ تو اس طریقے سے اہل مکہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دے رہا ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی وہ تو رحمان کا انکار کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کون رحمان؟ یہاں اللہ کی صفت رحمان کا ذکر کیا گیا، گویا اس میں اہل مکہ کے جرم کی جو شناعت ہے اس کو بڑھایا گیا ہے کہ تم انکار کس کا کر رہے ہو؟ رحمان کا کر رہے ہو، وہ ذات جس کی رحمت نے تمہاری ایک ایک سانس کو احاطے میں لے رکھا ہے، خود اس کا انکار کر رہے ہو اور چلے ہو مسلمانوں کا استہزاء کرنے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی ہے۔ اس میں نیک لوگ بھی شامل ہیں، برے لوگ بھی شامل ہیں۔ نیک لوگ بسا اوقات اس بات میں جلد بازی کرتے تھے کہ یہ منکرین پر عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے، اور برے لوگ اس بات میں جلد بازی کرتے تھے کہ ہم پہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے جلد بازی رکھی ہے۔
انسان کی فطرت میں اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان پر قابو کرے۔ ان میں سے ایک جلد بازی بھی ہے کہ فطرت میں تو ہے، لیکن امتحان یہ ہے کہ انسان اس پر قابو کیسے پاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور نرمی یا کسی کام کو طریقے کے ساتھ کرنا، سہولت کے ساتھ کرنا، انات جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی جلد بازی نہ کرنا بلکہ سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ صلاحیت انسان کو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بحرین کی طرف رہتے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے۔ اب یہ دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے، اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، پیدل، جس طرح بھی عرب کے صحراؤں کو عبور کر کے آئے تھے۔ تو عام طور پر اس طرح کے سفر میں آدمی کے کپڑوں پر راستے کی میل کچیل لگ جاتی ہے، غبار لگ جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر مدینہ کے باہر، بستی کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ اب وفد کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو ترس رہے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی پڑاؤ ڈالا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے دیوانوار چل پڑے۔ کپڑے تبدیل کرنا یا سامان رکھنا، تھوڑا آرام کرنا، اس چیز کو گوارا نہیں کیا، بس جیسے تھے ویسے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حالت جنون میں روانہ ہو گئے، اور جا کے انہوں نے حاضری دی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا نام اشج تھا، اشج کے نام سے اسے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، نام تو مختلف آئے ہیں ان کے، اشج عبد القیس۔ اس نے جلدی نہیں کی، وہ سارے لوگ چلے گئے، انہوں نے اپنا سامان رکھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، جو سفر کے اثرات تھے اپنے اوپر وہ ختم کیے، اور پھر بڑے حلم کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تعالی، کہ دیکھو تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، تمہاری دو عادات ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ان میں سے ایک حلم ہے اور ایک انات ہے، یعنی تم نے جلد بازی نہیں کی، وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تم میرے پاس آئے ہو، تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ مدینہ منورہ حاضری دینے والے لوگوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ سے سیدھا بھاگ کر مسجد نبوی میں حاضری دینے کی بجائے پہلے ہوٹل جایا جائے، وہاں کچھ آرام کیا جائے، یا کم از کم کپڑے تبدیل کیے جائیں، نہا دھو کر پھر حلم اور انات کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، اور اسی جلد بازی پر کنٹرول کرنے کے امتحان سے گزر رہا ہے کہ کوئی انسان اپنی اس صفت پر قابو کیسے پاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، خلق الانسان عجولا، کہ انسان کو جلد بازی کی صفت پر پیدا کیا گیا۔ یہاں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے۔ سیریکم آیاتی، میں عنقریب تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ، یعنی جلدی مت کرو، تمہیں ساری نشانیاں نظر آئیں گی، عذاب کے آنے میں جلدی نہ کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نشانی دکھائے گا، تمہارے اوپر حجت پوری کرے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی ان کی جلد بازی کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمان ان کو کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ تو صحیح کب عذاب آئے گا۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ کافروں، ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب نہ یہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی،
بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی، فلا فتبہتہم، ان کے ہوش و حواس گم ہو کر رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ عذاب کے آنے میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ عذاب جب آئے گا تو اچانک آئے گا، اور اس طریقے سے آئے گا کہ ان کی سٹی گم ہو جائے گی۔ فتبہتہم کا مطلب کہ یہ بالکل مبہوت ہو کر رہ جائیں، جیسے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو حیرت کی وجہ سے ان کے حواس ساتھ چھوڑ دیں گے جب عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا۔ بغتتن کا مطلب اچانک ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور پھر قیامت کے دن آگ میں جب یہ ڈالے جائیں گے تو وہ آگ ہر طرف سے ان کو اپنے لپیٹ میں لے گی، ان کی چہروں پر بھی آئے گی، ان کی پشتوں کی طرف سے آئے گی، چاروں طرف سے آگ ان کو لپیٹ میں لے لے گی، پھر یہ اس کو دور بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس عذاب کی صفت ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو جلدی مت مچاؤ، عذاب بڑا خوفناک ہے، اللہ کی پناہ مانگو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا گیا، اور پھر انجام یہی ہوا کہ تکلیف دینے والے ہلاک ہو کر رہ گئے، اور جو اللہ کو ایک مانتے تھے، پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، اللہ نے انہیں کامیابی سے نوازا۔ تو اب بھی اللہ کی اسی سنت کے مطابق یہ مذاق اڑانے والے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لیوا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان سے تمہارا بچاؤ کرے۔ یکلؤکم، کہ تمہاری حفاظت کرے، تمہارا بچاؤ کرے۔ یہاں دنیا کے عذاب کا ذکر ہے کہ دنیا میں تمہیں طرح طرح کی تکلیفوں سے بچا رکھا ہے، تو کس نے بچا رکھا ہے؟ اللہ نے بچا رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی آفت لانا چاہے تو کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ اللہ ہی حفاظت کرے گا نا۔ اللہ نے دنیا میں بھی انسان کی حفاظت کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے، فرشتے انسان کی حفاظت کے اوپر مقرر ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کے اوپر مقرر ہیں، انسان کے جسم کے اوپر مقرر ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر مقرر ہیں، اس کے مختلف جسمانی اعضاء کی حفاظت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ تو حفاظت تو اللہ کرتا ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کون بچائے گا؟ تو کیوں اللہ سے بغاوت کرتے ہو؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ منہ موڑے ہوئے ہیں، جس آدمی کا ارادہ ہی نہ ہو سمجھنے کا تو اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ اور اللہ کی بھی سنت یہی ہے کہ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جس نے منہ موڑا ہے، جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ام لہم آلہۃ، بھلا کیا ان کے پاس کوئی ایسے خدا ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کرتے ہو ہمارے سوا؟ بھلا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہو؟ یعنی حفاظت تو ہم کرتے ہیں، ہمارے سوا کون ہے جو ان کی حفاظت کرے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو ان کے بت ہیں یہ تو اپنی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تو کوئی انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو، ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، متعنا عیش و عشرت کا سامان دیا ہے، یعنی ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو عیاشی کا سامان دے رکھا ہے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر ایک عمر گزر گئی۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ان سرداروں کو یا ان باغیوں کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک طویل زمانے تک وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔
اب وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ نعمتیں تو ہمارا استحقاق ہے، نعمت دینے والے کو بھول گئے، اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے قوت بازو کا نتیجہ ہے، ہم نے خود کمایا ہے۔ تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ میں مگن ہیں، اتراتے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خوب نوازا ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ شکر کریں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ افلا یرون، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ انا نأتی الارض ننقصها، ننقصو کا مطلب کمی کرنا، کہ ہم زمین میں کمی کرتے آ رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں کی طرف سے۔ افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آ جائیں گے؟ یہاں ان کو ایک نشانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر مختلف اوقات میں انسان کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہیں پر کوئی سیلاب آ جاتا ہے، تباہ کاری مچا دیتا ہے، کہیں پر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور آسمانی آفت آ جاتی ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کہیں قحط آ جاتا ہے۔ یعنی باوجود وسائل کے انسان اپنے آپ کو آزمائش سے بچا نہیں سکتا، ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو زمین کے وسائل میں مختلف طریقوں سے ہر وقت کمی ہوتی رہتی ہے، تو آخر کوئی تو ذات ہے جو اس میں کمی کرتی ہے یا اس کمی کو دور کرتی ہے، تو یہ نشانی اسے نظر کیوں نہیں آتی؟ اور ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے قریش کا پورے عرب میں ایک دبدبہ تھا، سارا عرب ان کا احترام کرتا تھا کہ یہ تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، تو عرب میں وہ جہاں چاہتے تھے اطمینان کے ساتھ جاتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ یہ جو مختلف علاقوں میں ان کی دھاک بیٹھی ہے، یا ان کی ایک اعتبار سے سلطنت ہے، مذہبی سلطنت، اللہ تعالیٰ اس کو چھینتا چلا جا رہا ہے، علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ مکی زندگی ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ صورتحال چلتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے ساری زمین نکال دی، اور یہ پورا جزیرہ عرب اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا آغاز مکی زندگی ہی سے ہو گیا تھا۔ یہ آیت مکی ہے نا، مکی صورت میں ہے۔ جیسے قبیلہ بنو غفار ہے، یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جری قسم کا قبیلہ تھا، دلیر تھا، لوٹ مار میں، قتل و غارت گری میں بہت ماہر تھا۔ اس کے ایک معروف شخصیت حضرت ابو ذر مسلمان ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں ہی، مکی زندگی میں، اور پھر ان کی دعوت کی وجہ سے قبیلے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب قبیلے میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو گویا اس قبیلے پر قریش کا اثر رسوخ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بعد میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ان کی وجہ سے ان کا رشتہ دار قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح ہر قبیلے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی وجہ سے اس قبیلے کے مختلف لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو گویا قریش کا اثر رسوخ ارد گرد کی زمین پر کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ اس زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے، تمہارے اوپر روئی زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو تمہیں اسی سے ہی عقل آ جانی چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی دبدبہ کدھر جا رہا ہے، ہماری جو طاقت ہے وہ خاک میں کیوں ملتی جا رہی ہے۔ تو اسی سے ہی تم ہوش کے ناخن لے لیتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، ولا یسمع الصم الدعاء، صم کہتے ہیں بہرے کو، لیکن بہرا وہ پکار کو نہیں سنتا۔ دعا کا مطلب پکار، کہ بہرا تو پکار کو نہیں سنتا۔ اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی کانوں سے بہرے تھے، مطلب یہ کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، ان کے دل تبدیل نہیں ہوتے۔ ایسے سننے کا فائدہ کیا؟ تو گویا سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کے کان ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ہر وہ آدمی
جو کہ حق سنتا نہیں ہے، حق دیکھتا نہیں ہے، حق بولتا نہیں ہے، تو قرآن کریم اس کو اندھا، بہرا اور گونگے سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ نے قوت بصارت اس لیے دی ہے تاکہ حق کو دیکھا جائے، قوت سماعت اس لیے دی ہے کہ حق کو سنا جائے، اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے، قوت گویائی اس لیے دی ہے کہ حق بولا جائے۔ اگر کوئی آدمی حق سنتا نہیں ہے، حق بولتا نہیں ہے، حق دیکھتا نہیں ہے، تو اس کے ان حواس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے گویا کہ اس کے یہ حواس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو بہرے ہیں، پکار سنتے ہی نہیں ہیں، پیغمبر تو ان کو وحی کے ذریعے ڈرا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ ہیں ہی بہرے، اب بہرے سے کیا گلہ کیا جائے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے، نفحتن جھونکا یعنی ایک ذرہ بھی ان کو چھو جائے، لَيَقُولَنَّ تو یہ کہہ اٹھیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری کمبختی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ آج تو بڑے اتراتے پھرتے ہیں، لیکن عذاب کا ایک ذرہ بھی ان کو چھو جائے نا تو بس ان کی سارا غرور ختم ہو جائے گا، پھر یہ پکارتے پھریں گے کہ ہائے کاش ہم یہ نہ کرتے، لیکن اس وقت کی حسرت پھر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ بات تو بار بار گزر چکی ہے کہ اس دنیا میں ندامت جتنی قیمتی ہے، عذاب یا موت کے آثار سامنے آ جانے کے بعد سے یہ ندامت اتنی ہی بے وقت ہو جاتی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازوئیں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ اب یہاں قیامت کے دن میزان عدل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر خوفناک عذاب ان کو دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ خود ہیں۔ پیچھے عذاب کا ذکر ہوا، اب کسی آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اتنا خوفناک عذاب بندوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بندوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ تو انصاف کرتا ہے، باقاعدہ ترازو قائم کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس وزن میں فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اسی کو اس خوفناک سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں کہ یہاں میزان سے کیا مراد ہے۔ موازین جمع ہے میزان کی، تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ بہت سارے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اب بہت سارے ترازو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کیا ترازو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے؟ اس میں محدثین کا، علماء کا کئی طرح کا نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ترازو بہت سارے ہوں گے، جتنے مکلف ہیں، جتنے انسان ہیں اسی قدر ترازو ہوں گے، گویا کہ ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا، اور یا ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا ہر قوم کے لیے الگ ترازو ہوگا، اور وہ جو ترازو ہوگا وہ اتنا ہیبتناک ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ یہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھا دیجیے جس کے ذریعے آپ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور داؤد علیہ السلام کو وہ ترازو دکھایا گیا۔ تو وہ ترازو اتنا ہیبتناک تھا کہ وہ مدہوش ہو گئے، اور پھر اللہ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا ترازو ہے، انسان اس کو اپنے اعمال سے کیسے بھرے گا؟ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہماری رضا شامل ہو جائے گی تو پھر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اس کو بھر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ انسان کو توفیق دیتا ہے اعمال کرنے کی، اور پھر اس کے اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ترازو بہت سارے ہوں گے، انسانوں کی تعداد کے برابر یا اعمال کی تعداد کے برابر، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا، ایک ترازو ہوگا۔ اور جو قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات اپنے بزرگ والدین کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں احترام کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ترازو تو ایک ہے، لیکن اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ موازین کا استعمال کیا گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس کی ہیئت کیا ہوگی۔
تو علماء فرماتے ہیں مختلف روایات کی روشنی میں کہ اس کے دو بڑے پلڑے ہوں گے، ایک ڈنڈی ہوگی اور ایک اس کو عمود ہوگا، یعنی جس کے ذریعے اس کو قائم کیا جائے گا، اور ڈنڈی کے ذریعے اس کا جھکاؤ ہوگا دائیں یا بائیں طرف۔ دائیں طرف والے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور بائیں طرف والے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور ڈنڈی کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام مقرر ہوں گے، اور وہ گویا کہ اس کی نگرانی کریں گے کہ ایک آدمی کا کون سا پلڑا جھک رہا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ پھر طرز عمل اختیار کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے 3 طبقات ہے، اور میزان بھی 3 طبقات کا الگ الگ طریقے سے ہوگا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو متقین ہیں، جنہوں نے کبھی کبائر کیے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو توبہ کر کے معاف کروا لیا، یعنی جن کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں، تو ان کا ترازو کا جو وزن ہے وہ تو بڑا سیدھا سیدھا ہوگا کہ ان کے دائیں اعمال میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی، اور بائیں پلڑے میں صغائر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کو رکھا ہی نہیں جائے گا، تو خود بخود ان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا کہ بڑے آسان طریقے سے ایک اعتبار سے بغیر حساب کے اللہ تعالی ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ انسانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو کھلا ہوا ظالم ہے، کافر ہے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اب کافروں کا وزن، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کافر کی جو ساری برائیاں ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی سمیت اس کے کفر کے، اور دوسرا جو دائیں پلڑا ہوگا اس میں اس کی وہ نیکیاں رکھی جائیں گی جو وہ بندوں کے ساتھ کرتا رہا ہے، یعنی کسی کا بھلا کر دیا، کسی کو پانی پلایا، کسی کو مکان بنا کے دیا، رفاہ عامہ کے کام کرتا رہا ہے، تو وہ دائیں پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور بائیں پلڑے میں کفر ہوگا، تو کفر کے مقابلے میں تو کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، تو رفاہ عامہ کے جتنے بھی کام اس کے ہوں گے ان کے اوپر اس کا کفر غالب آ جائے گا، اور اس طریقے سے اس کا بھی حساب سیدھا سیدھا ہوگا کہ اسے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ متقین ہوں گے یا وہ مومنین ہوں گے جنہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں اور برے کام بھی کیے ہیں، کبائر بھی کرتے رہے ہیں، تو ان کا پھر حساب باقاعدہ طریقے سے ہوگا کہ دائیں طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں طرف برائیاں رکھی جائیں گی، اور پھر اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو جنت جانے کا حکم ہوگا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو جہنم جانے کا حکم ہوگا، جہاں وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پھر واپس جنت میں آ جائے گا۔ اور اگر دونوں پلڑے برابر رہے تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ اس کو اعراف میں رکھا جائے گا، جو جنت اور جہنم کی درمیانی جگہ ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ میزان کے بارے میں کچھ باتوں کی تفصیل تھی جو میں نے عرض کی۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازوئیں لا رکھیں گے، القسط، جو کہ سراپا انصاف ہوں گی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کا وزن ہی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا، جیسے حدیث بطاقہ معروف روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن کو لایا جائے گا جو ہے تو ایمان والا، لیکن اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، لمبے لمبے دفتر ہیں جو فرشتوں نے لکھ رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے دفتر لا کر بائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کے وہ دفتر ہی دفتر ہیں گناہوں کے۔ اب وہ حیران و پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا ایک عمل ایسا ہے جو تمہیں نیک راستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کامیابی کی طرف۔ تو وہ پریشان ہوگا کہ کون سا عمل ہے میرا، تو اللہ کے حکم سے ایک کاغذ کی پرچی لائی جائے گی، اور اس کاغذ کی پرچی کو دائیں پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب وہ حیران و پریشان ہوگا کہ ایک طرف یہ لمبے لمبے دفتر ہیں، بڑے بڑے رجسٹر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے رجسٹر پھیلے ہوئے، دوسری طرف کاغذ کا پرزہ ہے، تو ایک پرزہ اس کے مقابلے میں کیسے وزنی ہوگا۔ لیکن جب وہ پرزہ رکھا جائے گا
تو وہ اتنا وزنی ہوگا کہ دایاں پلڑا جھک جائے گا اور وہ سارے کے سارے دفتر اس کے سامنے بے وزن ثابت ہوں گے، اور اس پرزے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا، گویا کہ اس کے ایمان کی گواہی اس میں درج ہوگی۔ تو اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اتنا وزن ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا، تو اس میں اتنا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ اس کے مقابلے میں اس کی برائیوں کے سارے دفتر کیا پڑ جائیں گے؟ ہلکے پڑ جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل پر اللہ فیصلے کرے گا، عدل سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ اہل ایمان اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جاتا ہے۔ انسان صرف اپنی سانسوں کا ہی حساب نہیں دے سکتا، ہم نے کتنی عبادات کر رکھی ہوں گی، اس کے مقابلے میں آپ اپنی سانسوں کو دیکھ لیجئے، اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک سانس کی نعمت کو دیکھ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، جن کا سانس رک رک کر آتا ہے۔ کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو سانس کھینچ کر لیتے ہیں، تکلیف کے ساتھ لیتے ہیں، تو وہ کتنی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، اور جو شخص عافیت میں ہوتا ہے اس کا سانس چلتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتا تو باقی نعمتوں کا حساب کیا دے گا؟ تو جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ہاں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اس کے اعمال کی وجہ سے کہ اس نے کیسے اعمال کیے تھے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ گویا کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جس نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے سامنے آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ اب یہاں سے مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان تمام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہوگا۔ گویا کہ اہل مکہ کو عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، اور جو حالات ان انبیاء پر آئے تھے ویسے ہی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ رہے، تو اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا بھی سامان ہے۔ تو فرمائے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کیا دیا؟ 3 چیزوں کا ذکر ہے، فرقان، ضیاء اور ذکر۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں معیار کر دینے والا، فرق کر دینے والا، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد تورات ہے، اور ضیاء روشنی سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے وہ مراد ہے، اور کچھ حضرات اس کا عکس فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد تو معجزات ہیں اور ضیاء سے مراد تورات ہے۔ تو بہرحال تورات فرقان بھی ہے اور ضیاء بھی ہے، اللہ کا کلام ہے تو اس میں حق اور باطل کو فرق کرنے کا معیار بھی موجود ہے، اور اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے وہ نور پر بھی مشتمل ہے، نور ہی نور ہے، اللہ کا کلام نور ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تورات کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ یہ تورات تو اللہ نے دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ متقیوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم کے بارے میں شروع میں فرمائی گئی، ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم ہدایت ہے مگر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ تورات میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کیوں فرمایا؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن یا تورات ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل وہی کرتا ہے
کہ جو اس کا ارادہ کرتا ہے۔ تورات اپنے وقت میں ہدایت تھی، آج ہدایت صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ تو قرآن کریم ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ کرتا ہے، جو قرآن کریم کے حقوق کو پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ جو اپنے رب سے بغیر دیکھیں ڈریں۔ انہوں نے قیامت کو نہیں دیکھا، انہوں نے عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ یہ متقین کی پہلی علامت ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اور دوسرا کہ ان کو قیامت کا ڈر لگا ہوا ہے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ ہر وقت ان کے سامنے قیامت کے حالات ہوں کہ اگر میں یہ کام دنیا میں کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، اس کا جواب کیسے دوں گا۔ تو یہ متقین کی مرکزی علامت ہوتی ہے۔ اب ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ موجود ہے یا نہیں، کیا آخرت ہمیشہ میرے سامنے ہوتی ہے یا نہیں، استحضار ہوتا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ مشق کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرنا چاہیے، پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے استحضار کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے ہر کام میں محنت کرتے ہیں، لیکن دیندار بننے کے لیے محنت نہیں کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، عبادات میں محنت نہیں کرتے۔ بس نماز مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ صحیح، اپنے اوپر مشکل نہیں اٹھاتے۔ تو جب اس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے تو وہ کوئی پسندیدہ زندگی نہیں ہوتی۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکتوں والا پیغام ہے، أَنزَلْنَاهُ، جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اب یہ برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے تورات دی تھی، بنی اسرائیل اس پر عمل کرنے کے پابند تھے، تمہارے لیے قرآن کریم ہے، تم نے قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، یہی اللہ کی بابرکت نصیحت ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، لیکن تم پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل کے علاقے میں ہوئی تھی، بغداد کے قریب۔ اس معروف سلطنت کے آثار آج بھی موجود ہیں عراق میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن یہی عراق تھا، عراق میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو طرح طرح سے بت پرستی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے، سورج کو بھی دیوتا مانتے تھے، یعنی کواکب پرستی کا بھی شکار تھے، اجرام فلکی کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے شرک کے ماحول میں کلمہ توحید کو بلند کیا۔ ایسے موقع پر مکہ میں قریش مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بت پرستی کی جڑ کاٹی تھی۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور ان کے طریقے پر ہیں، گویا کہ نسبی طور پر بھی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور نظریاتی طور پر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ تو قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کیسے نام لیوا ہو، تم کیسی اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی شرک تھا، باہر بھی شرک تھا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے شرک کو قوم کے سامنے واضح کیا، قوم کو سمجھایا۔ قرآن کریم میں ان کی یہ جو تحریک ہے یا یہ جو کوششیں ہیں یہ جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ یہاں ان کی ایک خاص کوشش بیان ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت کو قوم کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ تدبیر یہ اختیار کی کہ قوم کا ایک بتکدہ تھا جس میں ان کے مختلف بت تھے، اور ایک ان کا بڑا سارا بت تھا جس کے وہ زیادہ عظمت کرتے تھے، زیادہ احترام کرتے تھے۔
قوم کے لوگ ایک تہوار کے لیے کسی خاص دن باہر جایا کرتے تھے، تو اس دن وہ باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تشریف نہیں لے کر گئے، اور تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے ان بتوں کی حقیقت سامنے لا کر رہوں گا، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے بتوں کی اوقات کیا ہے۔ جب قوم کے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور جتنے چھوٹے بت تھے وہ سارے اڑا دیے، سب کو توڑا پھوڑا، اور پھر وہ کلہاڑا لا کر بڑے بت کے ہاتھ پر یا اس کے گلے میں لٹکا دی۔ اب قوم کے لوگ جب واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا تو برا حال ہے، سارے بیچارے اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے پوٹے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، بڑا بت صحیح سالم ہے، اس کے گلے میں یا بازو میں کلہاڑی حمائل ہے۔ اتنی عقل تو ان کو بھی تھی کہ یہ اس کا کام تو ہو نہیں سکتا، کسی انسان نہیں کیا ہوگا نا، تو اب سوچنے لگے کون کر سکتا ہے، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام ان کے ذہن میں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ وہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ذرا ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے تو یہ انہی کا کیا ہوا ہوگا، اور کون کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قوم کے لوگ سارے جمع تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھرے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے دجل کو آشکارا کیا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بتوں کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بھی اللہ نے مجمع کا انتظام کر دیا۔ تو سب جمع ہو گئے کہ لائیے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا کہ کیا آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے پاس کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ تو ان کی قوم کی زبان سے نکلا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بولتے بولتے تو ہے نہیں، تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ارے بھائی، کہ جو خود بول نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے اوپر چلنے والے کلہاڑے کو دور نہیں کر سکتا، تو وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ اب حقیقت تو ساری واضح ہو گئی، لیکن وہ دجل ہی کیا جو حقیقت کو تسلیم کر لے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی جن خداؤں سے مدد مانگتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو۔ ان کی مدد کیسے کرو؟ کہ جس نے ان خداؤں کو اس طرح رسوا کیا ہے اس کو جلا دو۔ چنانچہ نمرود اس وقت بادشاہ تھا، اس کے حکم پر ایک آگ کا بڑا الاؤ روشن کیا گیا، اتنا بڑا الاؤ، لوگوں نے باقاعدہ ایندھن جمع کیا، پتہ نہیں کتنے دنوں میں، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ اس میں ڈالا کیسے جائے، یعنی بہت بڑا تھا تو اس میں پھینکنا ان کے لیے مسئلہ تھا۔ تو منجنیق لائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا، اور پھر منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ ادھر اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، نہ اتنی گرم ہونا کہ ان کو تکلیف ہو، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ان کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس میں بیٹھے رہے۔ تو بعد میں جب اس طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی تو نمرود روب میں آ گیا، وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے سے ہٹ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے ہجرت فرما لی۔ تو قریش مکہ کو یہ واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بتوں والا پہلو کہ کس طرح انہوں نے بتوں کی مخالفت کی، بتوں کو توڑا پھوڑا، یہ پہلو سنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کو ہوش آ جائے کہ جس ابراہیم کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں ان کا بتوں کے بارے میں کیا طرز عمل تھا اور ہمارا کیا طرز عمل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، رشد سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ اس سے پہلے کا مطلب پہلے موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہوا نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس زمانے سے ہے جو موسیٰ اور ہارون سے کافی پہلے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی نبوت عطا کی تھی۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ رشد سے مراد یعنی ایک خیر کی صلاحیت ہے، خیر کی طرف مائل ہونے والی عقل ہے، تو اللہ نے یہ عقل ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی عطا کی تھی، اور ہر پیغمبر کو اللہ عطا کرتا ہے، وہ ابتدا ہی سے ایسی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں کہ قوم کے ساتھ ان کی الٹی سیدھی حرکتوں میں ساتھ نہیں دیتے۔
تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ آگے فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ یعنی ہم نے جو ابراہیم کو نبی بنایا تو اس لیے بنایا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ نبوت کے لائق ہیں۔ گویا اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ نبوت ایسی ہی کسی کو نہیں مل جایا کرتی، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو رسالت عطا کرنی ہے۔ گویا اس میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو وہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے، فلاں سردار کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ نبوت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اللہ کو پتہ ہے کس کو نبی بنانا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیں ہیں۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، مجسمے کو کہا جاتا ہے یا مورت کو۔ یہ کیا مورتیں ہیں التی انتم لہا عاکفون، جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو۔ عاکفون عاکف کی جمع ہے، اعتکاف کرنے والا، دھرنا دینے والا، کہ تم ان بتوں سے چمٹے رہتے ہو، ان بتوں کی حقیقت بھی جانتے ہو۔ اہل مکہ کے ماحول میں یہ پیغام سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی بتوں کے آگے جھکتے ہو، کیا بتوں کی حقیقت جانتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ یہ قوم کا جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کو، دلیل نہیں ہے، بس باپ دادوں کو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اور ہر زمانے میں باطل نے یہی کام کیا ہے کہ حق کا راستہ روکا ہے کہ تم کون ہو یہ بات کرنے والے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو اس راستے پر ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان آباء و اجداد کی پیروی کرنا ممنوع ہے جو جہل پر ہوں، باطل پر ہوں۔ اگر آباء و اجداد نیک راستے پر ہوں، صاحب علم ہوں، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نام گنوائے اپنے بیٹوں کو۔ وَوَصَّى ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پہلے پارے میں کے آخر میں آیات ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے۔ انہوں نے کہا آپ کی، آپ کے باپ دادوں کی۔ اب وہاں بھی باپ دادوں کی اطاعت ہو رہی ہے، لیکن باپ دادے کون تھے؟ پیغمبر تھے، حق کے علمبردار تھے۔ تو ہر جگہ آباء و اجداد کی پیروی مذموم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں مذموم ہوتی ہے جہاں آباء و اجداد باطل پر ہوں، علم سے خالی ہوں، دلیل سے خالی ہوں، اور پھر بھی ایک آدمی ان کے ساتھ چمٹا رہے تو یہ باطل کی علامت ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال ابراہیم نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو، ام انت من اللاعبین، یا دل لگی کر رہے ہو، یعنی یہ تمہاری بات حقیقت ہے یا ویسے مذاق کر رہے ہو۔ قال ابراہیم نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، کہ نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، الذی فطرہن، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، یعنی میں ان گواہی دینے والوں میں سے ہوں جو زمین و آسمان کے حقیقی رب کی پوجا کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، قید عقیدن، قید سے نکلا ہے، قید کہتے ہیں تدبیر کو، اصنام صنم کی جمع ہے، بت کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی قسم کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی جب تم کہیں چلے جاؤ گے تو میں ایک تدبیر کے ذریعے ان بتوں کی حقیقت تمہارے سامنے لاؤں گا، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک کام کروں گا، ایک تدبیر اختیار کروں گا۔ اور وہ تدبیر اختیار کی انہوں نے، فجعلہم جزازا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کن کو؟ بتوں کو، الا کبیرن، سوائے بڑے بت کے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ کن کی طرف رجوع کریں؟ اس میں مفسرین کے دو آراء ہیں۔
ایک رائے تو یہ ہے تاکہ وہ لوگ ابراہیم کی طرف رجوع کریں، یعنی ان سے پوچھیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملے حق کو واضح کرنے کا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ الیہ کی جو ہی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر، اس کا مرجع وہ بڑا بت ہے، تاکہ وہ لوگ بڑے بت کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ہوا، یعنی کس طریقے سے یہ کام ہوا، اور اس کی طرف رجوع کریں گے تو ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ کم بخت تو بول ہی نہیں سکتا اور یہ ہماری کیا مدد کرے گا۔ تو اس طریقے سے گویا رجوع کرنے سے ہی ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے، اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، انہ لمن الظالمین، وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم تھا جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ قالو، کچھ لوگوں نے کہا، اب یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، یذکرہم، جو ان کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان پر تنقید کرتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا فأتوا بہ علی اعین الناس، پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ۔ اعین، عین کی جمع ہے، ویسے آنکھ کو کہتے ہیں، تو اعین الناس کا مطلب سب لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب گواہ بن جائیں، یعنی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اللہ نے تو ماحول بنانا تھا تاکہ سب کے سامنے حق کی بات واضح ہو جائے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، سب جمع ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ قال، ابراہیم نے فرمایا نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ فاسألوہم، اب انہی بتوں سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں، یہ بطور طنز کے فرما رہے ہیں، حجت تام کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی اس نے کی ہوگی نا، اس سے پوچھ لو، کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اس نے کی ہوگی، اس سے جا کر پوچھو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل کے طور پر، یا یوں کہہ لیجئے ایک بات فرض کرتے ہوئے ان سے فرما رہے ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں اس پر کذب کا اطلاق کیا گیا ہے کہ یہ بظاہر دیکھنے میں کذب تھا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم اردو میں جھوٹ کہتے ہیں، عربی زبان میں کذب کی اصطلاح اس سے مختلف ہے، اس کی بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ اس روایت کی محدثین نے اپنے اپنے طور پر تشریح کی ہے، مطلب یہی ہے کہ العیاذ باللہ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بطور اتمام حجت کے یا بطور طنز کے ان سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو۔ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے نا، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تمہارے ان بتوں کی عبادت کرنی ہوتی تو فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ اب یہاں بھی اسی طریقے سے ایک بات کو فرض کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اگر بت عبادت کے لائق ہوتے تو پہلے ہم عبادت کرتے، لیکن یہ لائق ہی نہیں ہے، تو وہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پوچھ لو، اگر یہ بول رہا ہے، اس نے بولنا ہی نہیں ہے تو پوچھو گے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاسألوہم، اس بڑے سے پوچھ لو کہ یعنی سارے بتوں سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں۔ اب وہ تو بولتے نہیں تھے۔ فرجعوا الی انفسہم، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے، یعنی وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ فقالوا، اور کہنے لگے اپنے آپ سے، انکم انتم الظالمون، کہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم خود ظالم ہو، یعنی تم خود ظالم ہو کہ ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ حقیقت تو واضح ہو گئی نا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا لقد علمت، کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے، یعنی اے ابراہیم تم تو جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ بت تو نہیں بول سکتے، آپ جانتے ہیں تو ہم کیسے پوچھیں، لہٰذا آپ ہی بتائیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو ما لا ینفعکم شیئا، جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں، ولا یضرکم، نہ نقصان، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ کوئی نقصان دے سکتی ہیں، پھر ان کے آگے جھکتے ہو۔ اف لکم، تف ہے تم پر،
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، یعنی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان پر بھی تمہارے اوپر بھی افلا تعقلون، بھلا تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ سجدہ انتہائی عاجزی کا اظہار ہے، اور عاجزی کا یہ اظہار اس ذات کے سامنے کیا جاتا ہے جو بلندیوں کے عروج پر ہو، جو ہر قسم کی صفات کے کمال کے بھی آخری نقطے پر ہو، جہاں تک انسان کی سمجھ جاتی ہے، اس ذات کے سامنے اس حد تک تذلل اختیار کیا جاتا ہے۔ اور تم ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ قالوا، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات سمجھانے میں سخت رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے ابراہیم فرما رہے ہیں تف ہے تمہارے اوپر، پہلے دلیل دے دی، اب دلیل کے سامنے وہ عاجز ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر پکے ہیں، تو ابراہیم فرما رہے ہیں کہ تف ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر بھی۔ قالوا، وہ کہنے لگے حرقوه، جلا ڈالو اس شخص کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے، یعنی اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، جیسے بہت زیادہ ٹھنڈک میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ منصوبہ بنایا تھا انہوں نے آگ میں پھینکنے کا، اللہ فرما رہے کہ ہم نے ناکام کر دیا۔ اس کی تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا، اس وقت اللہ کے حکم سے ان کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مدد کروں آپ کی؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تک آپ کی مدد کا تعلق ہے تو مجھے نہیں چاہیے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر حسبی اللہ کہا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور غزوہ احد میں جب مسلمان زخم خوردہ حالت میں واپس آ رہے تھے اور ان کو افواہ اڑانے والوں نے کہا تھا کہ قریش تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، تو مسلمانوں نے اپنے ایمان کی معراج پر ہوتے ہوئے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ اہل حق کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور ان کی نگاہ اللہ تبارک و تعالی پر ہوتی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے ان کی حفاظت کی، ان کی بھی اور لوط علیہ السلام کی بھی، اِلَى الْأَرْضِ، ایسے سرزمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھیں، اور ہم نے انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب نمرود نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ اتنی بڑی آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو وہ ڈر گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعارض نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر صرف 2 لوگ ایمان لائے تھے، ایک ان کے اپنے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک کا نام غالباً حاران تھا، اور اس کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، گویا بھتیجے ہوئے، اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھی۔ تو یہ 2 اہل ایمان تھے اور ایک ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے اور شام چلے گئے۔ یہاں شام کا ذکر ہو رہا ہے کہ شام میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس طرف ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر عطا کیا اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ 2 لوگوں کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلے ہیں، خاندان کو چھوڑا ہے، برادری کو چھوڑا ہے،
تو اللہ نے خاندان کا متبادل ایسا خاندان عطا کیا جس میں بہت سارے انبیاء تھے۔ حضرت اسماعیل نبی ہیں، حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، آگے بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا تو متبادل ایسا مبارک خاندان اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا متبادل اللہ انسان کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی تھی، مال چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑا تھا، تو اللہ نے دنیا ہی میں ہجرت کے بعد ان کو ایسا مال عطا کیا کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے بڑے بڑے مالدار تھے، اور ان کے مال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ مال اللہ نے عطا۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت زبیر ہیں، یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح بینک بیلنس جمع کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود ہر طرف سے ان پر اللہ کی نعمتیں اور مال گرتا تھا۔ تو اللہ کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے تو اس کا متبادل انسان کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا، یعنی یہ سارے پیشوا ہیں، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وأوحینا الیہم اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کیا، فعل الخیرات، نیکیاں کرنا، یعنی ہم نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا وحی کے ذریعے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے، ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اہل کتاب کے ہاں مختلف انبیاء کو کاہن تصور کیا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے انبیاء کے بارے میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم انبیاء کے بلند مقام کو بیان کرتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب لوگ نیکی کے مینار تھے، ہدایت اور رشد کا منبع تھے، اور ہمارے حکم سے یہ نیکیاں کرتے تھے۔ گویا اہل کتاب کی پروپیگنڈے بالکل غلط ہیں۔